نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے حدیث 2766، باب قول اللہ تعالی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنی سلیمان بن بلال عن ثور بن زید المدنی عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اجتناب کرو۔ قالو، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وما ہننا، اور وہ کون سے ہیں؟ قال، فرمایا الشرک باللہ، توحید کو ڈیمیج کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا، والسحر، اور جادو برحق ہے، ہو جاتا ہے، لیکن جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہے کہ وما ہم بضارین من احد الا باذن اللہ، کہ اللہ کے اذن کے بغیر جادوگر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے بغیر بہرحال ہوتا نہیں ہے، اور جادوگر جو ہے وہ واجب القتل ہے، اسٹیٹ کے ذمے ہے اس کو یہ سزا دینا۔ بہرحال کوئی بھی انسان یہ کام نہیں کر سکتا، جو عوام الناس ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے، ان کو اجازت نہیں ہے۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور ربا کھانا اور مال یتیم کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور بھولی بھالی خواتین پر زنا کی تہمت لگانا۔ تو یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یتیم کا مال کھا جانا، ناحق کھا جانا 7 تباہ کن گناہوں میں شامل کیا گیا ہے، اور بہرحال کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 سے کہیں زیادہ ہے، لیکن یہاں پر یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کا مرتکب اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو وہ ہلاک ہوگا، یعنی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی اسٹیج پر اس کو معاف کرنے کا ارادہ فرما لیں۔ باب ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم الی آخر الآیہ۔ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان کی بھلائی ملحوظ رکھنا ہی بہتر ہے، اگر تم ان کو اپنے ساتھ رکھو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے مصلح اور مفسد کو جانتے ہیں، کون اصلاح کی نیت سے مال یتیم کو خرچ کر رہا ہے اور کون فساد کی نیت سے کر رہا ہے، سارا کچھ بیس کرے گا انسان کی نیت کے اوپر۔ حسن البصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان سے مال یتیم کے بارے میں کوئی سوال کیا جاتا تو وہ یہی آیت بول دیتے تھے واللہ یعلم المفسد من المصلح، تم نے جو کرنا ہے یہ خیال رکھنا کہ تمہاری نیت فساد کی ہے تو بھی اللہ جانتا ہے، اور تمہاری نیت اصلاح کی ہے تو بھی اللہ جانتا ہے۔ جب یہ آیات اتری تھی نا کہ جو پیچھے ہم نے پڑھی
کہ جو مال یتیم کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، تو لوگ بہت ڈر گئے، یہاں تک کہ یتیم کی کفالت سے بھی گریز کرنے لگے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جو آیات ہیں کہ جو تم میں سے کوئی محتاج ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف، تو وہ اس میں سے بھلے اور معروف طریقے سے کچھ نہ کچھ اس میں سے تنخواہ کے طور پر، معاوضے کے طور پر لے سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو میتھمیٹیکل ایک جو ہے نا کیلکولیشن، وہ تو ہو نہیں سکتی نا، تو اس کا یہی حل ہے۔ مثلاً آپ نے ایک لنچ باکس بنایا، وہ یتیم بچے کا لنچ باکس ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی روٹی سالن رکھا ہے اور آپ اس بچے کو لے کر اسکول جا رہے ہیں، راستے میں ٹریفک بلاک ہو گئی ہے، راستے میں وقت لگ گیا ہے، بھوک بچے کو بھی لگ گئی ہے، بھوک آپ کو بھی لگ گئی ہے، اب کیا اس لنچ باکس میں سے آپ کھائیں گے تو وہ مال یتیم کھانے کے مترادف ہوگا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، جب اس طرح کی کوئی مجبوری آ جائے تو آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بعد میں آپ اس کو کمپنسیٹ کریں۔ ظلمن کا جو لفظ ہے نا، وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کس کی نیت فساد کی ہے، کس کی نیت ظلم کی ہے، کون اس مال یتیم کو جلدی جلدی کھا جانا چاہتا ہے کہ یہ بڑا ہو تو کہیں یہ اپنا واپس نہ لے لے، تو بڑا ہوگا تو میں کہوں گا کہ اتنا وہاں لگ گیا، اتنا تمہارے اس خرچے میں لگ گیا، اتنا اس خرچے میں لگ گیا، اور بس جی ختم، خلاص تمہارے لیے میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ادروائز مال یتیم جو ہے اس کو استعمال میں اور انویسٹمنٹ میں استعمال کرنا چاہیے، اور یتیموں کے مال کی اتنی ہی فکر اور چاہت ہونی چاہیے جتنی کہ اپنے مال کی ہوتی ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ یہ لفظ آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں، لَأَعْنَتَكُمْ لَأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ عَلَيْكُمْ وَعَنَتْ خَدَعَتْ۔ لَأَعْنَتَكُمْ کے معنی ہے تمہیں حرج اور تنگی میں مبتلا کر دیتا، یعنی تم ایک لائن ڈرا کرتے، ہنڈیا بھی الگ سے پک رہی ہوتی، اس کا ایک ایگ بھی الگ سے فرائی ہو رہا ہوتا، اس کا تیل بھی الگ ہوتا، اس کے برتن بھی الگ ہوتے، ہر اس کا نمک مرچ بھی الگ ہوتا تم سے، تو کتنی مشقت کا کام تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا ہے کہ مفسد مت بنو اور مصلح بنو یتیم کے مال کے لیے، اور جو مفسد ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو مصلح ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اگر آپ کی نیت میں اصلاح ہوگی تو خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سجھاتے رہیں گے کہ آپ نے ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، کس طرح سے آپ نے حفاظت کرنی ہے یتیم کے مال کی۔ اور انت کے ایک معنی خدعت یعنی جھک گئے، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111 میں، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور جھک جائیں گے چہرے اس دن اس حی قیوم کے آگے۔ وقال لنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ایوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على احد وصیته وكان ابن سیرین احب الاشیاء الیہ فی مال الیتیم ان یجتمع الیہ نصحاؤہ واولیاؤہ فینظر الذی هو خیر لہ۔ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کبھی کسی کی وصیت کو مسترد نہیں کرتے تھے۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کے متعلق میرے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس کے مخلص، خیرخواہ اور سرپرست جمع ہو جائیں اور غور کریں کہ یتیم کی بہتری کس چیز میں ہے۔ وَكَانَ طَاوُوسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْيَتَامَى، اور طاؤوس جو تھے اگر یتیموں کے معاملے کے متعلق کوئی بھی ان سے کچھ دریافت کرتا تو قرأ، وہ یہ آیت پڑھتے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ فسادی اور خیر خواہ کو خوب جانتا ہے۔ یعنی حسن البصری کا پیچھے ہم نے پڑھا، اور طاؤوس رحمہ اللہ بھی، اور یہی بات ہے کہ جس کا جتنا قرآن کے ساتھ رابطہ ہوگا اور جتنا قرآن اس کے قریب ہوگا دل کے، اور جتنی اس کی غور و فکر اور تدبر ہوگا۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے میں نے اپنی پیاری استاذہ محترمہ کا ایک لیکچر سنا، تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ خاموش تلاوت کیا کریں، اور انتہائی ایک نیا کانسیپٹ تھا میرے لیے، اور
مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ خاموش تلاوت کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے کی جائے گی. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ ہے نا کہ جو آپ کو پیرنٹس نے، اور اللہ کرے کہ وہ بھی ہو ہماری زندگیوں میں شامل، کہ پیرنٹس نے عادت ڈال دی ہے بچپن سے، ایک امت مسلمہ کا عمل چلا آ رہا ہے فجر کے بعد اونچی آواز میں تلاوت کرنا، سمجھ آ رہی ہے چاہے نہیں آ رہی. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں قرآن کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، لیکن آپ اپنی اس تلاوت کے زور میں آپ ترجمہ جو ہے اس کے اوپر اتنا غور نہیں کر رہے ہوتے. تو خاموش تلاوت کیا کیجئے، چپ کر کے بیٹھ جائیں، قرآن کھول لیں، اس کے الفاظ کو دیکھتے رہیں اور پھر غور کریں اور اس کو انٹرنلائز کریں. تو جو انسان کی کیفیت اس وقت ہوگی اور جو قرآن اپنے خزانے اس وقت اس اپنے خاموش تلاوت کرنے والے کو اس کے لیے کھولے گا، وہ عام طور پر کسی انسان کے لیے نہیں کھلتے. تو آپ دیکھیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو اس طرح سے سمجھا کہ کوئی لمبے چوڑے لیکچرز، کوئی لمبی چوڑے حساب کتاب باتیں نہیں، کوئی اگزامپلز نہیں، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور بس بات ختم. ہر کسی کو بات یہاں پر ہی سمجھ آ جائے گی. وقال عطاء فی یتام الصغیر والکبیر، اور عطا چھوٹے بڑے یتیم کے متعلق فرماتے ہیں، ينفق الولی علی کل انسان بقدرہ من حصتہ، کہ سرپرست ہر ایک پر اس کے حصے کے مطابق خرچ کرے. یعنی یتیم چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کے حصے کے مطابق اس کے مال میں سے خرچ ہونا چاہیے. باب استخدام الیتیم فی السفر والحضر اذا کان صلاحا لہ ونظر الام او زوجها للیتیم. سفر و حضر میں، حضر ہوتا ہے جب آپ اپنے گھروں میں مقیم ہوتے ہیں، اور سفر از ٹریول. یتیم سے خدمت لینا جب کہ وہ خدمت کے قابل ہو، نیز والدہ اور اس کے سوتیلے باپ کا یتیم کی دیکھ بھال کرنا. قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن کثیر قال حدثنا ابن علیۃ قال حدثنا عبد العزیز عن انس رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. لیس لہ خادم، تو آپ کے پاس کوئی خدمت گزار نہیں تھا. فاخذ ابو طلحہ بیدی، تو ابو طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ابو طلحہ سوتیلے باپ ہیں انس بن مالک کے رضی اللہ عنہم. فانطلق بی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ان انسن، بے شک انس، غلام کیس، یہ بڑا ذہین لڑکا ہے، فلیخدمک، تو یہ آپ کی خدمت کرے گا. سبحان اللہ، ذہین بچہ لے کر آئے. آج ہمارے زوال کا یہ عالم ہے کہ ہمارا جو بچہ سب سے کم تر ہوتا ہے، جس کو کچھ نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کو ہم دین کی طرف لگا دیتے ہیں کہ چلو کچھ تو کر لے. یہ آپ کی خدمت کرے گا، یہ ذہین ہے. اور انسان کے پاس ایک ذہین اور خیر خواہ وفادار خادم ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت شاید ہی ہو دنیا میں. یا کوئی ساتھی، یا کوئی سبارڈینیٹ، یا کوئی آپس میں اکٹھے کام کرنے والے کولیگز. قال فخدمتہ فی السفر والحضر، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر خدمت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میں اور حضر میں. ما قال لی لشیء صنعتہ لما صنعت ھذا ھکذا، کسی چیز کے بارے میں جو میں نے کی، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے کہا یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا. ولا لشیء لم اصنعہ، اور کسی ایسی چیز کے لیے جس کو میں نے نہ کیا تو کبھی نہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لما لم تصنع ھذا ھکذا، تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہ کیا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. تو یہاں پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ یتیم تھے. ان کے والد مالک جو ہیں وہ وفات پا چکے ہوئے تھے دور جاہلیت ہی میں، وہ کافر ہی فوت ہوئے. اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا. اور بڑی ہی ایمان افروز داستان ہے ان کی بھی کہ ابو طلحہ انصاری کا حق مہر جو انہوں نے دیا ام سلیم کو، وہ ان کا اسلام تھا.
اور انس رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال تھی جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش اخلاقی کے ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ ان کو رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کو جس طرح سے یتیم کی حفاظت کرنی ہے، اسی طرح سے انسان کو وصیتوں کی اور اوقاف کی حفاظت کرنی چاہیے۔ باب اذا وقف اردا ولم یبین الحدود فہو جائز وکذالک الصدقہ، اگر کسی نے زمین وقف کی اور اس کے معروف ہونے کی وجہ سے اس کی حدود متعین نہ کیں تو جائز ہے، اور اسی طرح صدقہ کا بھی یہی حکم ہے۔ قال حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ عن مالک عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحۃ انہ سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول، اب یہ انس بن مالک سے روایت ہے، اور آپ دیکھیے کہ پیچھے راوی کون ہے، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، ٹھیک ہے، تو یہ کس سے سن رہے ہیں؟ یہ انس بن مالک سے سن رہے ہیں، یعنی اپنے دادا کے بھائی سے، اور یہ سوتیلے بھائی تھے، اور ان لوگوں کی جو علم کو پھیلانے کی کاوشیں ہیں وہ ان اسناد میں نظر آتی ہیں، اور ان اسناد پر ضرور غور کرنا چاہیے، اور ان ہستیوں کے حالات زندگی بھی ضرور وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا، کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں تمام انصار سے زیادہ مالدار تھے، من نخل، کھجوروں کے باغات میں، وکان احب مالہ الیہ بیرحاء، اور ان کا محبوب ترین مال جو ہے نا وہ بیرحاء تھا، مستقبلۃ المسجد، جو کہ مسجد کے سامنے تھا، مسجد نبوی کے سامنے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے، ویشرب من ماء فیہا طیب، اور اس کا بہترین پاکیزہ صاف ستھرا پانی نوش فرمایا کرتے۔ قال انس، انس کہتے ہیں فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز نہیں تم نیکی کو پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہ کرو۔ قام ابو طلحہ فقال یا رسول اللہ، تو ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ان اللہ یقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، اور مجھے اپنے اموال میں سے سب سے زیادہ محبوب بیرحاء کا باغ ہے۔ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، اور یہ ہے صدقہ اللہ کے لیے۔ ارجو برها وذخرها عند اللہ، میں اس کا بر اور ذخر یعنی اس کی نیکی کا ثواب اور اس کا ذخیرہ اللہ کے ہاں چاہتا ہوں، امید رکھتا ہوں۔ فداہا حیث اراک اللہ، آپ اس کو خرچ کریں جہاں آپ کو اللہ بتائیں۔ فقال بخ ذالک مال رابح او رائح، تو آپ نے فرمایا واہ واہ، یہ مال تو نفع دینے والا ہے، یا پھر رائح ہے جانے والا، یعنی مال تو چلا ہی جانا ہے اور تم نے بڑی بہترین جگہ پر لگا لیا ہے۔ شک کا ابن مسلمہ، یعنی ابن مسلمہ کو شک ہوا ہے کہ رائح فرمایا یا رابح۔ وقد سمعت ما قلت، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سن لیا جو کچھ تم نے کہا۔ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، اور میں سمجھتا ہوں مناسب کہ تم اس کو اپنے اقرباء میں تقسیم کر دو۔ قال ابو طلحہ افعل ذلك یا رسول اللہ، ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کر دیا، کوئی لیت و لال نہیں، کسی قسم کی کوئی کوشچننگ نہیں کہ میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا، آپ لیں، آپ رکھیں، یہاں لگائیں، وہاں لگائیں۔ جب انسان ایک چیز اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے تو اس کو اس سے بے نیاز ہونا بہت ضروری ہے۔ قال ابو طلحہ، ابو طلحہ نے کہا افعل ذلك یا رسول اللہ، فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ وبنی عمہ، تو پھر تقسیم کر دیا ابو طلحہ نے اس کو اپنے اقارب میں اور اپنے ددھیالی رشتہ داروں میں۔
وقال اسماعیل و عبد اللہ بن یوسف و یحییٰ بن یحییٰ عن مالک رایح، اور اسماعیل عبداللہ بن یوسف اور یحییٰ بن یحییٰ نے امام مالک سے مال رائح کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ وقف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی وقف کی ہوئی چیز کی حدود کو متعین کرے۔ مثلاً بہت سے باغات ہیں، تو جب تک وقف کے لیے کسی باغ کا، کسی زمین کا تعین نہیں ہوتا تو وقف صحیح نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب کوئی زمین وقف کرے اور اس کی حدود کا ذکر نہ کرے تو وقف جائز ہے، بشرطے کہ لوگوں میں اس کے جو ڈیمارکیشنز ہیں وہ معروف ہوں، لوگوں کو پتہ ہو کہ اس شخص کی یہ زمین ہے یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اور اگر لوگوں میں معروف بھی نہیں ہے تو پھر تو کچھ حدود اربا بتانا ہوگا نا کہ اتنی اتنی زمین میں نے وقف کی ہے، اور حدود کے متعین کرنے سے شک نہیں پڑتا۔ بیروہا کا باغ بہت نون باغ تھا اور اس کی ڈیمارکیشنز، اس کی باؤنڈریز نون تھیں، متعین تھی، اس لیے اس میں کسی شک کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، اس لیے حدود ذکر نہیں کی گئیں۔ اور حکم کے اعتبار سے کیونکہ صدقہ اور وقف دونوں ملتے جلتے ہیں اور ان کا ایک ہی حکم ہے، تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ دلیل کے طور پر یہاں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرافا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو نفع دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، فائدہ پہنچے گا۔ اس نے عرض کیا میرا ایک پھلدار باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی طرف سے وہ صدقہ کر دیا ہے۔ کیا یہ دل تھے اور کیا یہ جنراسٹی تھی، ہم آج اس کو فیدم ہی نہیں کر سکتے۔ یہ کام کرنا تو دور کی بات ہے، اپنا پھلدار باغ، اب کیا یہ بیٹا ہے جس نے اپنا پھلدار باغ اپنی فوت شدہ والدہ کی طرف سے صدقہ جاریہ کر دیا؟ اور یہ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ وقف اور صدقہ ایک دوسرے کے قریب ہیں اور اس لیے دونوں کا حکم بھی ایک ہے، اور مخراف جو ہے اس کی تحدید ضروری تھی، لیکن اس کی تحدید صدقہ کرنے والے کی طرف نسبت کرنے سے ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس صرف یہی ایک باغ تھا جو کہ ممتاز تھا، جو سب کو پتا تھا کہ اس کی یہ حدود ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ایصال ثواب کے لیے کنواں یا باغ وقف کر دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک مخلوق ان سے فائدہ حاصل کرتی رہے گی، مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو باغ رکھتے ہیں اور باغ کو صدقہ کریں؟ تو آپ ایک درخت پھلدار لگائیں اور اس کو صدقہ کر دیں۔ ایک پھلدار درخت لگا دیجئے اور اس کو اپنے گھر میں لگا لیجئے اور اس کے پھل کو صدقہ کر دیا کیجئے، اس کو اتاریے پھل کو اور اس کو لوگوں میں صدقہ کر دیا کیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کی سارا سال دیکھ بھال کریں، اس پر پھل آئے، اس پھل کو اتاریں اور صدقہ کر دیں، تو اور کہیں کہ یہ ام سعد کے لیے ہے اور یہ فلاں کی ماں کے لیے ہے اور یہ فلاں کے باپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی سے غرض ہے، نیت سے غرض ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تو ہم لوگ کر ہی ڈالیں، آج ہی کر ڈالیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ جب ڈسکشن کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ کن پھلدار درختوں کے لگانے کا آج کل موسم ہے، یا کب موسم آ رہا ہے، آگے سپرنگ آ رہی ہے، کون سا پھلدار درخت لگایا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک پھلدار درخت آج لگا ہی دے، ٹھیک ہے؟ والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے اور گرینڈ پیرنٹس کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ بابن اذا وقف جماعت اردن مشاءن فہو جائز، جب ایک جماعت نے اپنی مشترکہ زمین وقف کر دی تو یہ بھی جائز ہے، یعنی کچھ کلیکٹیو لوگ ہیں اور انہوں نے زمین وقف کر دی ہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاح عن انس رضی اللہ عنہ قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی النجار، اے بنو نجار، ثامنونی بحائطکم ھذا، کہ یہ باغ اپنا تم لوگ میرے ہاتھ فروخت کر دو، مجھ سے قیمت لے لو۔ قالوا لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم نہیں، ہم اس باغ کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے وصول کریں گے۔ اب مشاع اس مشترکہ جائیداد کو کہتے ہیں جس میں شرکاء کے حصے متعین نہ کیے گئے ہوں ابھی، کہ کتنا حصہ کس کا ہے۔ 1 ایکڑ زمین ہے فار ایگزامپل، اور 3 بیچ میں حصے دار ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس 1 ایکڑ کی ڈویژن کتنی ہونی ہے، کتنا رقبہ کتنے کو کس کو ملے گا۔ امام بخاری یہاں پر یہ حدیث لا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مشترکہ مال کو ایک جماعت مل کر وقف کر سکتی ہے، جیسا کہ بنو نجار نے اپنا باغ اللہ کے لیے وقف کیا تھا۔ اور بعد میں کچھ اور روایات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس باغ کی قیمت بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ادا کی تھی، اور یہ 10 دینار تھی۔ تو ادائیگی سے پہلے جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ ہم وقف کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح کا وقف جائز نہیں ہے۔ اگر مشاع جائز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول نہ فرماتے۔ باب الوقفی کیف یکتب، وقف کی دستاویز کیسے لکھی جائے گی۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اصاب عمر بخیبر اردا، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں کچھ زمین ملی۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی اصبت اردا لم اصب مالا قط انفس منہ فکیف تأمرونی بہ، کہ مجھے ایسی زمین ملی ہے کہ اس سے پہلے اس سے عمدہ مال میں نے کبھی نہیں پایا، اس کے متعلق آپ کیا مجھے ارشاد فرماتے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، اگر تم چاہو تو اصل کو روکے رکھو اور پیداوار کو صدقہ کر دو۔ فتصدق عمر انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث، ٹھیک ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سارا، کہ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح صدقہ کیا کہ اصل زمین کو نہ فروخت کیا جائے، نہ کسی کو ہبہ کیا جائے، اور نہ ہی اس کو ورثہ بنایا جائے۔ فی الفقراء والقربى والرقاب وفی سبیل اللہ والضیف وابن السبیل، اور وہ استعمال کہاں ہوگا؟ فقراء میں، رشتہ داروں میں، گردنوں کے چھڑانے میں، فی سبیل اللہ کی مد میں، اور مہمان نوازی کی مد میں، اور مسافر کے لیے۔ لا جناح علی من ولیہا، اور نہیں گناہ اس پر جو اس کا گارڈین ہو، ولی ہو، ان یأکل منہا بالمعروف، کہ وہ اس میں سے دستور کے مطابق کچھ کھا لے، او یطعم صدیقا، یا کسی دوست کو کھلائے، غیر متمول فیہ، اور لیکن اس کو جمع کرنے والا نہ ہو کہ مال کو جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے، خرچ کرے اور ان مدات میں خرچ کرے، اور کبھی اگر خود کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ حسب ضرورت اس کو پوری کر سکتا ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر اس مال کو اس کو اپنے اوپر جائز حلال قرار نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت یہ ایک چیز ہے جو وقف ہے نا، ٹرسٹ بنا لینا، اور اس میں پھر آپ کے پاس مال ہوتا ہے جو کہ زکوٰۃ کے علاوہ ہوتا ہے، اور پھر آپ اس کو کتنی جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، پھر آپ اس کے ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں خرچ ہو سکتا ہے، تو کتنا ایک ڈھیر سارا پیسہ، اور کئی لوگ جو اس ٹرسٹ کے اندر ہوتے ہیں اس کو استعمال کر کے خیر اور زیادہ پھیلتی ہے، خیر اور زیادہ ملٹیپلائی ہوتی ہے، ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں جاتی ہے۔ اب یہاں پر امام بخاری وقف کی دستاویز لکھنے میں اس واقعے کو لے کر آئے ہیں۔ اس واقعے میں پوری روایت میں اگرچہ وقف کا کلازز تحریر کرنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ابو داود کی روایت کردہ ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے معیقیب رضی اللہ عنہ کے ذریعے ایک دستاویز تیار کروائی تھی
جس میں یہ لکھوایا تھا کہ اصل جائیداد کو کوئی فروخت یا ہبہ نہیں کر سکے گا۔ یہ سنن ابو داؤد کتاب الوصایا میں ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تو یہ وقف زبانی ہی تھا، لیکن اپنے دور حکومت میں باضابطہ طور پر اس کو تحریر کروایا تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ کچھ لکھت پڑھت کر لی جائے، کوئی رجسٹریشن کروا لی جائے، تاکہ آئندہ کی نسلوں میں کسی قسم کے اختلافات نہ ہوں۔ زبانی اقرار سے بعض اوقات ورثاء میں آگے کی نسلوں میں جھگڑا بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ باب الوقفی للغنی والفقیر والضیف، مالدار، محتاج اور مہمان کے لیے وقف کرنا۔ قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر ان عمر رضی اللہ عنہ وجد مالا بخیبر فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره قال ان شئت تصدقت بها فتصدق بها في الفقراء والمساکین وذی القربى والضیف۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر میں مال حاصل کیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے متعلق آپ کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو اسے صدقہ کر دو۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ مال فقراء، مساکین، قریبی رشتہ داروں اور مہمانوں کے لیے صدقہ کر دیا تھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ، جن کی شرح ہے فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح، ابن حجر کے بارے میں آتا ہے کہ ایٹ اے گیون پوائنٹ ان ہز لائف، یعنی ڈیورنگ ڈے اینڈ نائٹ، ان کے جو مومنٹس تھے زندگی کے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوئے ہوئے تھے۔ یا وہ عبادت کر رہے ہوتے، یا وہ کچھ تصنیف کر رہے ہوتے، جیسے شرح لکھی، اور بھی اتنی تصنیفات ہیں ان کی، رجال کی کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے، اور یا پھر وہ کچھ مطالعہ کر رہے ہوتے تھے۔ یہ ان کی زندگی تھی۔ اور اسلاف جو ہیں وہ وقت کے ضیاع کو ہلاکت سمجھتے تھے، ایک سیکنڈ بھی اپنا وہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ یہ جو ہم کئی دفعہ امام نووی رحمہ اللہ اور ابن حجر اور ان سب کے کارناموں پر حیران ہو رہے ہوتے ہیں نا، کہ کیسے پرنٹنگ پریسز تھیں نہیں، کیسے انہوں نے اتنا کچھ کر لیا، اتنا کچھ لکھ لیا، وسائل کم ہونے کے باوجود بھی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، اور وہ کر گئے جو وہ کر گئے۔ اب ہم اپنے وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارے انجام کا انحصار ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث سے اغنیاء کے لیے، یعنی جو خود کھاتے پیتے ہیں، ان کے لیے وقف کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ اب مہمان ضروری تو نہیں کہ غریب ہی ہو نا، تو اس میں قرابت داروں اور مہمانوں کے لیے حضرت عمر کا جو یہ وقف ہے، اس میں ان کے حاجت مند ہونے کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی۔ تو لہٰذا اگر کسی نے وقف کو کھلا رکھا ہے، یعنی براڈر اس کا رکھا ہے خرچ کرنے کا طریقہ، تو پھر وہ اس بات سے مقید نہیں ہے کہ صرف فقراء کو کھلایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے اپنے وقف میں یہ خاص طور پر کہہ دیا ہے کہ بس فقراء ہی کھائیں گے، تو پھر غنی جو ہے وہ نہیں کھا سکے گا اس میں سے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بہرحال اس کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ باب وقف الارض للمسجد، مسجد کے لیے زمین وقف کرنا۔ قال حدثني اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا ابو التياح قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة امر بالمسجد وقال يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا فقالوا لا والله لا تطلبوا ثمنه الا الى الله۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مسجد بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو نجار، تم اپنا یہ باغ میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ انہوں نے عرض کیا نہیں، اللہ کی قسم ہم تو اس کی قیمت صرف اللہ سے لیں گے۔ کتنا بڑا سودا ہے یہ، کتنا فائدے کا سودا ہے یہ کہ انسان زمین وقف کر دے اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کے لیے۔ باب وقف الدواب والقراء والعروض والصامت، جانوروں، گھوڑوں، مال و اسباب اور نقدی کا وقف کرنا۔ وقال الزہری فی من جعل 1000 دینار فی سبیل اللہ، زہری رحمہ اللہ، امام زہری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا
اگر کوئی شخص 1000 دینار وقف کر کے اپنے وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتَّجِرُ بِهَا، وہ اپنے ایک غلام کو دے دے تاکہ وہ انہیں تجارت میں لگائے، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً، اور اس کے منافع کو خرچ کرے صدقے میں، لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ، مساکین اور رشتہ داروں پر۔ هل للرجل ان یاکل من ربح تلک الالف شیئا، تو کیا وہ وقف کرنے والا شخص خود اس نفع سے کچھ کھا سکتا ہے؟ وَإِن لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينَ، اسی طرح اگر اس نے اس کا نفع محتاجوں پر صدقہ نہ کیا ہو تو پھر کیا وہ کھا سکتا ہے؟ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَن يَأْكُلَ مِنْهَا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس سے نہیں کھا سکتا۔ مطلب یہ کہ جب کسی نے کچھ مال صدقہ کر دیا اور اسے تجارت میں لگا دیا، اب وہ آپ کا جو بیسک نیت ہے وہ تو صدقہ ہے، تو پھر اس کا نفع وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، اپنے مصرف میں نہیں لا سکتا کہ نفع آیا تو اس میں سے کچھ اتنا تو مجھے دے دو نا، ٹھیک ہے، تو یہ وہ نہیں کر سکتا۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر حمل على فرس له في سبيل الله۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو فی سبیل اللہ سواری کے لیے گھوڑا دیا۔ آتاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات دیکھتے جائیں کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہو اس کے ساتھ ان کو کتنی اٹیچمنٹ ہوگی اور کتنی ان کو محبت ہوگی اس چیز سے، تو پھر بھی انہوں نے اس کو فی سبیل اللہ آگے دے دیا۔ تو یہ جو ہمیں چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، فلاں نے دیا یہ تو میں نہیں دے سکتی، اس کے ساتھ میری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اور پھر وہ سال ہا سال بیکار پڑی یہ چیز، پڑی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس سے۔ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی کروڑوں کی قیمتی چیز ہی دیں گے تو بات بنے گی، بات یہ ہے کہ یہ تحبون جو ہے یہ آپ کے دل کی محبت بھی ہو سکتی ہے اس چیز کے ساتھ، ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے آپ کی اس چیز کے ساتھ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا دے دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ فحمل علیہا رجلا، تاکہ اس پر کوئی مجاہد سوار ہو جائے۔ فأخبر عمر انہ قد وقفها یبیعها، کہ عمر رضی اللہ عنہ کو پھر خبر ملی کہ جس کے لیے گھوڑا وقف کیا تھا وہ اسے فروخت کر رہا ہے۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبتاعها، تو انہوں نے آ کر دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا وہ اس گھوڑے کو خرید سکتے ہیں؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تبتاعوها، مت خریدو اس کو، ولا ترجعن فی صدقتک، اور اپنے صدقے میں کبھی رجوع نہ کرو۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا بے نیاز ہو جانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے دیکھا تھا کہ گھوڑا جو ہے نا وہ مس ٹریٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے خریدنا چاہا، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ تو ہم جب کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم بعض لوگ تو بہت جنراسٹی کے ساتھ دیتے ہیں، اور ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لگا دیں جہاں کہیں بھی آپ مناسب خیال کریں، اور ادارہ یا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس کو اس جگہ پر لگا دیتا ہے جہاں پر وہ مناسب سمجھتا ہے، نیڈ بیسڈ لوگ دے دیتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں وہ اتنے چیک اور بیلنس لگاتے ہیں، اتنے سوالات کرتے ہیں کہ انسان کو انسلٹ فیل ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ اس بچی کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کو ان کے پیسے اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں۔ استاذہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ میں ایک بچی اسپانسر کرنا چاہتی ہوں الہدا میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کر دیں، اور انہوں نے کہا میں وہ بچی دیکھنا چاہتی ہوں جو میرے پیسوں سے اسپانسر ہوگی۔ تو استاذہ نے کہا کہ آپ اپنے پیسے واپس لے لیں، ہم بچی نہیں دکھائیں گے، کیونکہ کسی کی عزت نفس بھی تو ہوتی ہے۔ اور پھر بعض اوقات ضرورتیں لوگوں نے خود اپنے ذہنوں میں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اس ضرورت میں میں نے دینا ہے اور فلاں ضرورت میں میں نے بالکل بھی نہیں دینا،
اور پھر وہ پیچھا کرتے ہیں وہ پیسے کدھر گئے، فلاں پیسے 6 مہینے کے بعد آ کر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پیسے جو میں نے دیے تھے اس کے سے آپ نے کیا لیا تھا، مجھے دکھائیں آپ نے لیا کیا تھا۔ تو یہ اپنے صدقے کو جو ہے نا اس سے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ اس سے آزاد نہیں ہوا اس کی محبت سے، تو ٹوٹل اس کی محبت سے آزاد ہونا ہے۔ بعض اوقات شیطان آپ کو سال ہا سال گزرنے کے بعد چیزیں یاد کروانا شروع کر دیتا ہے، وہ فلاں چیز وہ تم نے دے دی اور مطلب آپ کو کبھی اس کی ضرورت بھی نہیں پڑنی تھی، اور پھر بھی آپ کو وہ یاد کرواتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں وہ تو میں نے دے دی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا کہ مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کس طرح ہے، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے تثبیتا من انفسہم، اپنے دل کے ثبات و قرار کے ساتھ کہ ہاں میں دے رہی ہوں، میں اچھا کر رہی ہوں، اور مڑ کے وہ یاد نہ آئے انسان کو، جس پر انسان بعد میں حسرت کرتا رہے تو وہ صدقہ تو ضائع ہو جائے گا۔ تو اپنے صدقات کو بالمن والاذی سے تو ہم ضائع نہ کریں، نہ ہی ریاکاری سے ضائع کریں، اور نہ ہی ان کو یاد کر کر کے اور ان سے اٹیچ رہ کر ان کو ضائع کریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور بھی اخلاقی تعلیم یہاں سے ہمیں مل رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں آپ کو تحفہ دیتی ہوں، میں آپ کو تحفہ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، میں نے ریحانہ کو کوئی تحفہ دے دیا، ریحانہ نے مناسب یہ سمجھا کہ یہ تحفہ میں فلاں بندے کو دے سکتی ہوں آگے، اور کسی بھی وجہ سے، یا وہ ان کی ضرورت کا نہیں ہے یا وہ ضرورت کا ہے تو بھی وہ سمجھتی ہیں کہ مجھے کسی اور کو دینا ہے کوئی چیز تو میں یہی دے دیتی ہوں، تو میرا کوئی حق ہے کہ میں برا مناؤں؟ ہمارے ہاں یہ بھی بہت ہوتا ہے، میری دی ہوئی چیز اس نے آگے کیوں دے دی، لڑائی ہو جاتی ہے بعض رشتہ داروں میں۔ تو یہ تو آپ کو اپنا دل کھلا رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا گھوڑا آگے دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ خرید لوں، اور آپ نے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا فرمایا کہ کیوں میرا دیا ہوا آگے دے دیا، یا عمر رضی اللہ عنہ کو تو نہیں ہوا کہ اتنی ایموشنل اٹیچمنٹ کہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی چیز۔ ہمیں اپنے دلوں کو بہت کھولنے کی ضرورت ہے، صدقات اور چیزوں کو، لوگوں کو، تحائف کے بھی ایون معاملے میں۔ تو وقف جو ہے نا وہ غیر منقولہ چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ جو شفٹ نہیں کی جا سکتی ایک جگہ سے دوسری جگہ، مثلا مسجد، مدرسہ، کنواں، زمین وقف کرنا، مہمان خانہ بنا دینا، سرائے بنا دینا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح منقولہ اشیاء کا وقف بھی جائز ہے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ غیر منقولہ کی ہوئی ہے۔ گھوڑا منقولہ ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، موویبل ہے۔ تو مثلا آج کے دور میں موبائل ہاسپٹل، ایمبولینس، برتن خرید کے وقف کر دینا تاکہ رفاہ عامہ میں ان کو استعمال کیا جا سکے، مسافروں کے لیے بستر تیار کر کے وقف کرنا، مسجد میں قرآن پاک مصحف رکھ دینا، حدیث کی کتابیں خرید کر طلباء اور مدرسین کو وقف کرنا، مجاہدین کے لیے اسلحہ اور سواری کا بندوبست کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو کوئی الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے اللہ کے راستوں میں کوشش کرے گا، ایفرٹ کرے گا، تو خود بخود اپرچونٹیز کے دروازے اس کو ناک کریں گے اور وہ کھولتا چلا جائے گا اور اس کو ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ باب نفقۃ القیم للوقف، منتظم وقف کے اخراجات کا بیان۔ جو وقف کا منتظم ہے، قیم، یہ جو ابن قیم ہے نا، یہ ان کے والد تھے نا جو کسی مدرسے کے منتظم تھے، تو ان کو قیم کہا جاتا تھا، تو وہاں سے یہ ابن القیم بنے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسموا ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ورثاء درہم و دینار کو تقسیم نہ کریں، میں نے اپنی بیویوں کے اخراجات اور اپنے عاملین کے مشاہرات یعنی جائیداد کی دیکھ بھال کرنے والوں کے جو خرچے ہیں اس کے بعد جو چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر اشترط فی وقفه ان یأکل من ولیہ ویؤکل صدیقہ غیر متمول مالا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وقف میں یہ شرط عائد کی تھی کہ جو اس کا متولی ہو وہ اس سے کھا سکتا ہے، اپنے دوست کو بھی کھلا سکتا ہے، البتہ وہ مال جمع نہیں کر سکتا، تو لہٰذا جو بھی کوئی منتظم ہو اس کی تنخواہ وغیرہ اس ٹرسٹ کے مال میں سے مقرر کی جا سکتی ہے، اور تنخواہ ہی مقرر کر دینی چاہیے تاکہ یہ ایک معروف بات ہو کہ فلاں اتنا اپنے تنخواہ کے مد میں وہاں سے لے رہا ہے۔ باب اذا وقف ارضا او بئرا او اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمین، کسی نے زمین وقف کی یا کنواں وقف کیا اور اپنے لیے عام مسلمانوں کی طرح پانی لینے کی شرط لگائی۔ ووقف انس دارا فکان اذا قدم نزلها، انس رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ میں ایک مکان وقف کیا، پھر وہ جب کبھی یہاں آتے تو اسی گھر میں قیام کرتے، کیونکہ ابتداً شرط یہ رکھ لی تھی کہ میں جب کبھی آؤں گا تو میں یہاں پر 1 رات 2 راتیں 10 راتیں جتنا قیام ہوا میں کر سکوں گا۔ وتصدق الزبیر بدورہ، آپ سوچئے گھر وقف کیے ہیں ان لوگوں نے، وتصدق الزبیر بدورہ، اور زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر وقف کیا تھا، وقال للمردودۃ من بناتہ، اور کہا اپنی ایک مردودہ بیٹی سے، مردودہ وہ بیٹی ہوتی ہے جس کو طلاق ہو جائے اور وہ لوٹ کر آپ کے گھر آ جائے، تو اپنی ایک طلاق یافتہ بیٹی سے کہا ان تسکن غیر مضرۃ ولا مضر بہا، کہ وہ اس گھر میں قیام کر سکتی ہے لیکن اس گھر کو نقصان نہ پہنچائے اور نہ ہی اس میں کوئی دوسرا نقصان کرے۔ فإن استغنت بزوج فلیس لها حق، پھر اگر وہ آگے نکاح کر لیتی ہے اور پھر وہ اس مکان سے بے نیاز ہو جائے، اس کو رہنے کو شوہر کا گھر مل گیا ہے، تو پھر اس کا اس مکان میں کوئی حق نہیں ہوگا۔ وجعل ابن عمر نصیبہ من دار عمر سکنا لذوی الحاجات من آل عبد اللہ، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے عمر رضی اللہ عنہ کے وقف کردہ گھر میں رہنے کا حصہ اپنی محتاج اولاد کو دے دیا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ کا جو مدینہ طیبہ میں گھر تھا وہ انہوں نے وقف کیا تھا، جب وہ حج کے لیے جاتے تو راستے میں مدینہ والے اس گھر میں قیام کرتے تھے، کیونکہ وہ کوفہ شفٹ ہو گئے تھے نا، آپ کو معلوم ہوگا۔ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکان وقف کیا تھا، اسی طرح سے ابن عمر نے بھی۔ وقال عبدان اخبرنی ابی عن شعبۃ عن ابی اسحاق عن ابی عبد الرحمن ان عثمان رضی اللہ عنہ حیث حوصر اشرف علیہم، ابو عبد الرحمن سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا جب محاصرہ کیا گیا، اشرف علیہم، تو انہوں نے گھر کے اوپر سے جھانک کر دیکھا، وقالا، اور کہا باغیوں سے، انشدکم اللہ ولا انشد الا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور یہ قسم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیتا ہوں۔ الستم تعلمون، کیا نہیں تم جانتے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من حفر رومۃ فلہ الجنہ فحفرتها، جس نے بیر روما جاری کیا اس کے لیے جنت ہے تو میں نے اسے کھود کر وقف کر دیا تھا۔ الستم تعلمون انہ قال، اور کیا تم نہیں جانتے کہ انہوں نے فرمایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جس کسی نے غزوہ تبوک کے لیے، وہ جو تنگی کا لشکر تھا، اس کے لیے لشکر تیار کیا، اس کے لیے جنت ہے۔ فجہزتہ، تو میں نے اس کی تیاری کی تھی، میں نے اس میں لشکر کو تیار کیا، مدد کی تھی۔ قالا، لوگوں نے کہا، فصدقوہ بما،
تو راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے کلام کی تصدیق کی، اس بات کی بھی تصدیق کی. قال وقال عمر فی وقفہ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وقف کے متعلق فرمایا تھا لا جناح علی من ولیہ ان یأکل وقد یلیہ الواقف وغیرہ فہو واسع لکل، کہ جو اس کا متولی ہے وہ اس سے کھا پی سکتا ہے. کبھی متولی خود وقف کنندہ ہوتا ہے اور کبھی کوئی دوسرا اس کا اہتمام کرتا ہے، تو ہر ایک کے لیے کھانے پینے کی گنجائش باقی ہے، اور اس بات میں کسی کو بھی اختلاف نہیں. باب اذا قال الواقف لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ فہو جائز، اگر وقف کرنے والا وقف کے وقت یوں کہے کہ ہم اس کی قیمت صرف اللہ سے مانگتے ہیں تو جائز ہے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاح عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی النجار ثامنونی بحائطکم قالوا لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ آپ کو سکھاتے ہیں الفاظ بھی کہ کیسے آپ بات کر سکتے ہیں جہاں تک ریاکاری نہیں ہوگی، اور کہاں پھر انسان کو بالکل خاموش ہو جانا چاہیے. کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو نجار تم اپنا باغ میرے ہاتھ فروخت کر دو. تو انہوں نے عرض کیا ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے. بہرحال یہ الفاظ ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ آپ یہی الفاظ بولیں، ٹھیک ہے. بہرحال آپ بول بھی سکتے ہیں، آپ کوئی اور بھی بات کر سکتے ہیں. ان اجری الا الی اللہ، میرا اجر صرف اللہ کے ذمے ہے. بہرحال اس میں کوئی کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. باب قول اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم الی قولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، مسلمانوں جب تم میں سے کوئی وفات پانے لگے تو وصیت کے وقت تم میں سے یا تمہارے غیروں سے 2 عادل گواہ ہونے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. الاولیان واحدہما اولا، اس کا واحد الاولا ہے. ومنہ اولا بھی، جس کے معنی ہے اس سے لائق تر. اثرا ظہرا، اثرا کے معنی ہے اطلاع پائی جائے. آثرنا اظہرنا، اور سورۃ الکاف میں آثرنا کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے ہم مطلع ہوئے. وقال علی بن عبد اللہ قال حدثنا یحیی بن آدم قال حدثنا ابن ابی زائدہ عن محمد بن ابی القاسم عن عبد الملک بن سعید بن جبیر عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج رجل من بنی سہم، بنی سہم کا ایک آدمی سفر پر گیا، باہر گیا، مع تمیم الداریجی و عدی بن بداء، تمیم داری اور عدی بن بداء کے ساتھ. فمات السہمی بأرض لیس بہا مسلم، تو سہمی جو ہے وہ وفات پا گیا ایک ایسی سرزمین میں جہاں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں. فلما قدما بترکتہ، جب یہ دونوں تمیم داری اور عدی بن بداء آئے اس کے ترکہ کو لے کر پہنچے، فقدوا جامن، تو اس میں سے ایک پیالہ مسنگ تھا، فقدو گم تھا، فقدان تھا، من فدتن جو چاندی کا تھا، مخوصن من ذہبن اور اس کے اوپر سونے کے نقش بنے ہوئے تھے، قیمتی پیالہ تھا اور خوبصورت. فأحلفہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ کہہ رہے ہیں ورثاء کہ اس میں ایک پیالہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو، تمیم داری اور عدی بن بداء کو کہا کہ تم دونوں قسم اٹھاؤ، حلف اٹھاؤ. تو انہوں نے حلف اٹھا لیا کہ وہ پیالہ نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ ثم وجد الجام بمکہ، پھر وہ پیالہ مکہ میں مل گیا. فقالو، اور جب پوچھا گیا کہ تم لوگوں کو کہاں سے ملا یہ پیالہ، دکان والے سے پوچھا گیا. ابتعناہ من تمیم و عدیج، انہوں نے کہا ہم نے تو تمیم اور عدی سے خریدا ہوا ہے. پھر کیا ہوا؟ فقام رجلانی من اولیاء السہمیجی، پھر 2 ورثاء سہمی کے کھڑے ہوئے. فحلفا، تو انہوں نے حلف اٹھایا
اور کس بات کا؟ لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی کہ پیالہ تھا بیچ میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ سچی ہے، زیادہ وزنی ہے بنسبت ان دونوں کی، یعنی تمیم داری اور عدی بن بدہ کی گواہی سے۔ وَأَنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، اور یہ کہ یہ جو مذکورہ جام ہے یہ ہمارے ہی عزیز کا ہے۔ قال، تو ابن عباس فرماتے ہیں وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، اور انہی کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، مسلمانوں وصیت کے وقت تم پر گواہی لازم ہے جبکہ تم میں سے کوئی قریب المرگ ہو۔ اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ وصیت پر گواہی ثبت ہونی چاہیے تاکہ اختلاف کے وقت اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جائے۔ پھر آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سفر کے دوران وصیت کے موقع پر اگر مسلمان عادل گواہ نہ مل سکیں تو ایسے حالات میں کفار کی گواہی پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ عام حالات میں گواہی کے لیے اسلام اور عدالت کی شرط ہے، یعنی وہ عادل بھی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ اگر کسی ثبوت کی بنا پر کفار کی گواہی کے متعلق شک پڑ جائے تو ان سے برتر گواہوں کی گواہی سے پہلے گواہوں کی گواہی کالعدم ہو جائے گی۔ برتر گواہ مل گئے یعنی اس کے مل گئے مرنے والے کے ورثاء، تو وہ برتر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز تھی، اور کہتے ہیں کہ وہ جو سہمی تھا اس نے ایک لسٹ چیزوں کی سامان کے اندر بھی ڈال دی تھی جس کا کہ ان دونوں حضرات کو پتہ نہیں تھا، اور اگر وہ گواہی دے دیں کہ یہ ہمارا ہے تو یہ جو گواہ ہیں وصیت کے ان کی گواہی کو نہیں مانا جائے گا بلکہ ورثاء کی گواہی کو مانا جائے گا۔ آپ سب نے ماشاءاللہ قرآن پڑھا ہوا ہے، آپ کو یاد دہانی ہو گئی ہوگی ان آیات کی، میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک تو روایت یہ ہے کہ تمیم داری جو ہیں یہ اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہیں اس گناہ کا احساس ہوا تو اس سہمی کے اہل خانہ کے پاس گئے، اعتراف جرم کیا، 500 درہم ادا کر کے اس نقصان کی تلافی کی اور بتایا کہ باقی 500 درہم میرے ساتھی عدی کے پاس ہیں۔ علماء نے اس کا ایک دوسرا احتمال بھی بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سورۃ المائدہ کی شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اس وقت، یہ بالکل ٹورڈز دی اینڈ مسلمان ہوئے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بشر تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، معصوم عن الخطا وہ نہیں تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جن کو رجم کیا گیا تھا، قبیلہ جوہینہ کی عورت جو زنا سے حمل تک پہنچ چکی ہوئی تھی، اور اسی طرح سے فاطمہ مخزومیہ جن سے چوری ہو گئی تھی۔ تو صحابہ بشر تھے اور ان سے بھی غلطی کا احتمال ہے، اور پھر وہ توبہ تائب ہوتے تھے اور وہ اپنی غلطی پر بہرحال اصرار نہیں کیا کرتے تھے۔ باب قضاء الوصی دیون المیت بغیر محضر من الورثۃ، ورثاء کی عدم موجودگی میں وصی کا میت کے قرضے ادا کرنا۔ قال حدثنا محمد بن سابق ابو الفضل بن یعقوب عنہ قال حدثنا شیبان ابو معاویۃ عن فراس قال قال الشعبی قال حدثني جابر بن عبد الله الانصاری رضی اللہ عنہما ان اباہ استشہد یوم احد وترک 6 بنات وترک علیہ دینا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے والد غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے، انہوں نے پیچھے 6 بیٹیاں اور کافی قرض چھوڑا۔ فلما حضرہ جزاز النخل اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ قد علمت ان والدی استشہد یوم احد وترک علیہ دینا کثیرا وانی احب ان یراک الغرماء۔ جب کھجوریں توڑنے کا وقت آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو یہ معلوم ہی ہے کہ میرے والد
غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے ہیں اور وہ بہت قرض چھوڑ گئے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ قرض خواہ آپ کو دیکھ لیں تاکہ قرض میں کچھ رعایت کر دیں۔ قالا فرمایا اذهب فبیدر کل تمر علی ناحیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور تمام کھجوریں ایک طرف اکٹھی کر دو اور ہر قسم الگ الگ رکھو۔ ففعلت ثم دعوتہ، تو میں نے ایسا ہی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر میں نے بلایا۔ فلما نظروا الیہ اغروا بی تلک الساعہ، قرض خواہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اور زیادہ سختی شروع کر دی۔ فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا اصحابک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ طرز عمل ملاحظہ فرمایا تو آپ نے بڑے ڈھیر کے چاروں طرف 3 چکر لگائے، پھر اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ فما زال یکیل لہم حتی ادى اللہ امانت والدی، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ناپ کر دینا شروع کر دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کی امانت ادا کر دی، سارا قرض ادا ہو گیا۔ وَأَنَا وَاللَّهِ، اور میں اللہ کی قسم راضٍ، اس بات پہ بھی راضی تھا، ان یؤدی اللہ امانت والدی، کہ اللہ تعالیٰ بس میرے والد کی اس امانت کو ادا کر دے، یعنی قرض ان کے اوپر سے اتار دے۔ ولا ارجع الی اخواتی تمرتن، اور میں چاہے اپنے بہنوں کی طرف ایک کھجور بھی واپس نہ لے کر جاؤں، چاہے ہر چیز جو ہے نا وہ چلی جائے۔ فسلم واللہ البیادر کلھا، اور واللہ ساری کھجوریں بچ رہیں، سارا ڈھیر وہیں کا وہیں پڑا ہوا تھا۔ حتی انی انظر الی البیدر الذی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ لم ینقص تمرۃ واحدۃ، اور حتیٰ کہ میں اس ڈھیر کو دیکھ رہا تھا جس پر آپ تشریف فرما تھے، اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ قال ابو عبداللہ اغروا بی، یعنی ہیجوا بی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اغروا بی کے معنی ہے وہ مجھ پر بھڑکنے لگے اور مزید سختی کرنا شروع کر دی۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، اور جو امام بخاری کی عادت شریفہ ہے کہ وہ پھر قرآن سے اس لفظ کو لا کر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جس طرح سے یہ لفظ یہاں قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ میں دشمنی بھڑکا دی۔ اب میت کے قرض کی ادائیگی تقسیم ترکہ سے پہلے ضروری ہے۔ اب بیٹیاں موجود نہیں تھیں، بہنیں جو ہیں جابر رضی اللہ عنہ کی وہ بھی تو وارث تھیں نا، وہ موجود نہیں تھی۔ آپ امام بخاری کی ذرا فقہ دیکھیے، اور آپ امام بخاری کا احادیث سے استنباط کرنے کی ڈیپتھ ذرا دیکھیے۔ ہماری تو عقلیں اتنی کام ہی نہیں کرتی، ہم تو اتنی ڈیپتھ میں کبھی جا ہی نہیں پاتے۔ تو بہنوں کی عدم موجودگی میں قرض ادا کیا گیا ہے اور انہیں اطلاع بھی نہیں ہوئی، تو اور علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی ترکہ کی تقسیم سے پہلے ضروری ہے، اور قرآن میں وصیت کا ذکر پہلے اور دین کا بعد میں ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ وصیت پہلے پوری کی جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ عموماً لوگ وصیت کی اہمیت سمجھتے نہیں ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وصیت کو بدلنا یا وصیت کو چھپا جانا یا وصیت کو جو ہے وہ اتنا سیریسلی نہ لینا، ان سب چیزوں کا کیونکہ احتمال ہے، تو اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وصیت کا لفظ پہلے بولا ہے، ورنہ بہت سی ایگزامپلز ہیں کہ جن میں ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ دین بہرحال پہلے ادا کیا جائے گا، قرض پہلے ادا کیا جائے گا۔ لوگوں کا حق ہے جو کہ پہلے سے متعین ہے، اور لوگوں کا حق آپ کے مال کے اندر ہے، لہٰذا وہ پہلے نکالا جائے گا۔ اور بعض روایات میں جیسے یہاں پر 6 بہنوں کا ذکر ہے، اور بعض میں 9 بہنوں کا بھی ذکر ہے، اور 7 کا بھی آتا ہے۔ تو اس کی تطبیق محدثین نے، علماء نے اس طرح سے کی ہے
کہ شاید کسی وقت پر انہوں نے تمام بہنوں کا ذکر کیا ہے اور کسی وقت پر انہوں نے شادی شدہ بہنوں کا ذکر نہیں کیا، اور جو ان کے گھر میں اس وقت موجود تھیں غیر شادی شدہ ان کا ذکر کیا ہے، تو وہ 6 ہوں گی۔ واللہ اعلم۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ کا صد شکر کہ جس نے کتاب الوصایا تکمیل تک پہنچائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہم سب سے قبول فرمائے اور ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کو وہ پسند بھی کرتا ہو اور جن سے وہ راضی بھی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔